الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 جون ہے 2021، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور الحمدللہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج صبح ایک مرتبہ اور ہم کو موت کی نیند سے جگا کر نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا ذکر بیان کرنے کی توفیق دی اور جمعہ بھی ادا کرنے کی توفیق دی الحمدللہ۔ اور جیسے ہر جمعہ کو، ہر ہفتے کی جمعہ کے بعد ہم زوم پر، یوٹیوب پر اور فیس بک پر جمع ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایک بہترین عنوان کے ساتھ ہمارے شیخ فضیلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ قطر سے ہمیں قرآن کا مفہوم بتاتے ہیں، جو بھی عنوان ہوتا ہے اس پر، اور صحیح احادیث بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، اس کی فقہ سمجھاتے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی بہترین ٹاپک ہے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت، یعنی آدم علیہ السلام اور ہماری دادی حوا علیہ السلام سے لے کے قیامت تک یہ ٹاپک چلے گا، ایسا ٹاپک ہے۔ تو میں اس ٹاپک کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا، شیخ ہی ہمیں بتائیں گے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کہ وہ ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں یا چٹکلے ہیں کہ جس سے ہم اپنے بیوی کے ساتھ اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت کر سکے اور ان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہو اور وہ شریعت کے مطابق ہو، جیسے کہ کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر، وہ کھانا بنانے پر کبھی کچھ ہوتا ہے، نئی شادی ہونے پر کیا کرنا چاہیے، یہ بہت سارے کم از کم 100 سوالات ہیں، بلکہ ایک حدیث بھی شاید کچھ ایسی ہے جو شیخ ہم کو بتائیں گے کہ یعنی شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے بیوی کو کیوں مارا، کیا ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اس مارکیٹ میں، اس معاشرے میں گھومتی ہے اور صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے بیچاری بیوی مظلوم ہو جاتی ہے۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام
ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے، جس کا اعلان آپ نے سنا کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت، اور اس کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو، مرد حضرات کو کہیں الرجی نہ ہو کہ ہم اپنی عائلی زندگی، ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں، ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں۔ یہ مفہوم ہے اس کا، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف بیویوں کے حقوق بیان کرنا یہاں مقصود ہے، بلکہ یہاں ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اس سلسلے میں۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، یہ رشتہ پیار و محبت کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو خوشگوار اور خوش آئند بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز معاشرت کی اقتداء ضروری ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہم احادیث طیبہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ ہم اپنی اس ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور پیار و محبت کی زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، کن اصولوں کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہوں۔ اس طریقے سے خواتین کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنے اور پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کی تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس تعلیم دی ہے کہ نظر انداز کرنا، لا يفرق مومن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کوئی مومن کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی ایک خصلت ناپسندیدہ ہے تو اس کے اندر دوسری خصلتیں پسند کی ہوں گی۔ اس بنیاد پر میاں بیوی کا تعلق باہمی پیار اور محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کے جو ہے اس رشتے کو استوار رکھنے کے لیے، خوش آئند بنانے کے لیے پیار و محبت کے ماحول میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ازواج مطہرات کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعامل یہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ اولاً میاں بیوی یہ پیار و محبت کا ماحول کیسے پیدا ہوگا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پر جب نظر پڑے، ایک دوسرے کو دیکھیں تو مسکرائیں۔ بیوی کو بھی شوہر کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے، اور شوہر کو بھی بیوی کو دیکھ کر مسکرانا چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسم کا
فی وجہ اخیک صدقہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کے سامنے یعنی کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے. کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کی مسکراہٹ کے زیادہ حقدار ہیں. یہاں مسکرائیں گے تو پیار و محبت بھی بڑھے گی اور نیکی بھی ملے گی. یہ نہیں کیا معاملہ، یہ نہیں کہ ہر وقت منہ بنائے رہے، شوہر منہ بنائے رہے، بیوی منہ بنائے رہے، جب دیکھیں تو بالکل چہرہ اترا ہوا ہے، معلوم کون سی مصیبت آ گئی ہے. یہ جو آج کل گھروں کا جو ماحول ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. نہیں، شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کریں. شوہر بیوی کا استقبال مسکراہٹ سے، بیوی شوہر کا استقبال مسکراہٹ سے. مسکراہٹ، تبسم یہ نیکی کا کام. چنانچہ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. یہ جو ہے تم نیکی کو، بھلائی کے کام کو حقیر نہ جانو، کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر نہ جانو، گرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی نیکی ہے، اس کو حقیر نہ جانو. یہ ملاقات کا، ملنے کے آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. جب بھی کسی سے ملے تو مسکراتے ہوئے ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، حشاش بشاش ہو کر ملے، خوشی کے ساتھ ملے، منہ بنا کے منہ لٹکا کے ملاقات نہ کرے. تو میاں بیوی اگر چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوش آئند ہو اور پیار و محبت کی فضا میں وہ زندگی گزاریں تو ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو جب دیکھیں، جب ملیں تو مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات، ہنستے کھیلتے ہوئے ملے. یہ نہیں کہ منہ لٹکایا کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، جو ہے نہیں. کیسے بھی حالات ہوں یہ مسکراہٹ دونوں کی ختم نہیں ہونی چاہیے. شوہر کو بیوی کے سامنے، بیوی کو شوہر کے سامنے مسکراہٹ کا تحفہ پیش کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کل معروف صدقہ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. کہ جو ہر بھلی بات یہ نیکی ہے، صدقہ. اور یہ بھی بھلی بات ہے، نیکی کا کام ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، حشاش بشاش ہو کر ملاقات کرو. دوسری چیز، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو، اس پیار محبت کی فضا کیسے پیدا ہوگی؟ ایک دوسرے کو لقمہ کھلانا، شوہر بیوی کو کھلائے، بیوی شوہر کو کھلائے، اس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی بھی ملتی ہے. تو پیار و محبت کے ساتھ بیوی کے منہ میں آپ لقمہ ڈالیے، آپ کے منہ میں بیوی لقمہ ڈالے. چانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کتب ستہ میں روایت موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے پہنچے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں، وصیت کر دی پورے مال کی. آپ نے کہا نہیں، پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا شک آدھا مال، کہا یہ بھی نہیں. کہا اچھا 1/3 مال، کہا الثلث والثلث کثیر.
1 तिहाई माल یہ منظور ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے. اس کے بعد آپ نے کہا تم اپنے اہل و عیال کو اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ, اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھر. اس کے بعد نیکی کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا مہما انفقت علی اہلک من نفقت فانکا توجر فیہا حتی اللقمت ترفعها الى فی امراتک, کہ تم اپنے اہل و عیال پر, اپنی بیوی پر جو خرچ کرتے ہو, جو ہے جو کچھ خرچ کرتے ہو اس میں تمہیں اجر دیا جاتا ہے, نیکی ملے گی. یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم پیار و محبت سے اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو یہ بھی نیکی کا کام ہے, اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور نیکی دیتا ہے, اس سے اجر اور نیکی ملتی ہے. تو یہ سنت زندہ کرنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر. بیوی شوہر کو کھلائے, شوہر بیوی کو کھلائے, اس سے پیار و محبت کا اظہار ہوتا ہے, اس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ دینداری ہے, یہ دینداری کا تقاضا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. اور اسی طریقے سے جہاں پر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے, فقراء مساکین کو پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے, وہیں پر میرے بھائیوں بیوی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک, کہ تم 1 دینار اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرتے ہو, 1 دینار تم کسی کی گردن آزاد کرانے کے لیے, کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو, 1 دینار جو تم مسکین کو صدقہ دیتے ہو, اور 1 دینار جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو, اس میں سب سے زیادہ اجر کس پہ ہے؟ جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو, اس میں اجر زیادہ ہے. تو یہ جو ہے ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے, یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے پیار و محبت تاکہ بڑھے. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کا خیال ہے, دوسروں کا بھی خیال رکھو, لیکن بیوی بچوں کو تنگ نہ کرو, ان پر بھی خرچ کرو, ان کو بھی صحیح کھلاؤ, صحیح پلاؤ, صحیح پہناؤ. یہ نہیں کہ بال بچے پھٹی پرانی حالت میں رہیں اور آپ کی داد و دہش گھر سے باہر رہیں. توازن, اسلام نے توازن سکھایا, توازن کو برقرار رکھنا. تو یہ پیار و محبت پیدا کرنے کی وسائل اور ذرائع ہیں, لیکن آج ہمارے یہاں نہیں. میرے بھائیوں, آج سب سے زیادہ بر صغیر میں خاص طور سے بیویاں مخلوق الحال ہوتی ہیں. کہتے ہیں مولانا ہم کہاں سے اپنی زیورات کی زکوٰۃ دیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. میں کیسے بھی بیوی لے کے آتی, شوہر صاحب قبضہ کر لیتے, وہ گھر والوں کا مال ہو جاتا ہے, بیوی کا نہیں رہتا. تو اس طرح مخلوق الحال بیوی کو نہیں رکھنا چاہیے. بھائی اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں, اس کے بھی اعزاء اقربا ہیں, اس کی بھی سہیلیاں ہیں, اس کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تحفہ عطیہ دیں. تو بیویوں کو بالکل مخلوق الحال آپ رکھیں تو پیار و محبت کہاں سے پیدا ہوگی. تیسری چیز آج کی ملاقات میں پیار و محبت کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیے. بیوی کا کہ گلاس سے آپ پانی پیجیے, آپ کے گلاس کا پانی بیوی پیے.
اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی ہر ایک کی پلیٹ الگ، گلاس الگ، سب کچھ الگ کر دیا آپ نے. اس سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. قربت کے لیے یہ 90 نسخہ اختیار کیجئے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب. کہ میں پانی حالت حیض میں ہوتی، پانی پیتی پیالے سے، اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پیالے میں منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں میں نے منہ رکھ کر پیا ہوتا. یہ پیار و محبت ہے. کہتے ہیں جہاں میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی گلاس میں، پیالے میں، وہیں منہ لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے. اس سے پیار بڑھتا ہے، اس سے محبت آتی ہے آپس میں. میں اس کا الگ، تم الگ کھاؤ، میں الگ کھاتا ہوں، کوئی بات نہیں. تمہارا گلاس الگ، ہمارا گلاس الگ، نہیں پی سکتے گلاس میں. چھوت چھات کی جو بیماری ہمارے یہاں پیدا ہو گئی. کہتی ہوں اتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع فيها. کہتے ہیں میں گوشت کا ٹکڑا نوچ کر کھاتی، اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ لگا کر اس گوشت کو کھاتے جہاں میں منہ لگا کر کھا رہی تھی. جہاں سے میں کھا رہی تھی اس ٹکڑے کو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھ کر کے وہیں سے کھاتے تھے. یہ پیار و محبت کا تقاضا یہ ہے. اس سے پیار بڑھتا ہے، محبت آتی ہے. عائلی زندگی ہماری اس سے استوار ہوتی ہے. تو عائلی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ان سنتوں پر عمل کیجیے. دیکھیے یہ دنیا داری نہیں ہے. اگر نبی کی سنت سمجھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اور ہم کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا، نیکی کا کام ہو جائے گا. جس کو دنیا داری سمجھتی ہے، اسلام نے اس کو دین کے سانچے میں رکھ، جو کام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اگر ہم اس کو یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس میں اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ازواج مطہرات کے ساتھ تھا کہ جہاں بیوی منہ لگا کے پانی پیتی وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ لگا کے پانی پیتے، جہاں سے بوٹی جو ہے بیوی کھاتی وہیں منہ لگا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو نوچا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے. یہ پیار و محبت کے نسخے ہیں جو سیرت طیبہ میں ہمیں بتائے گئے. اس سے آپس میں پیار و محبت، حالانکہ بیوی حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں منہ لگاتے تھے جہاں بیوی نے منہ لگا کر کھایا یا پیا ہوتا تھا. تو یہ آپس میں پیار محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ 90 نسخہ استعمال کیجئے، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی. اسی طریقے سے چوتھی چیز آج کی ملاقات میں زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹنا سونا. بیوی کے گود میں سر رکھ کر سونا. شوہر بیوی کے گود میں سر رکھ کر سوئے، بیوی شوہر کے گود میں سر رکھ کر سوئے، اچھی چیز ہے. اس سے پیار و محبت پیدا ہو. چانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن. بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اب تک حالت حیض میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیتے تھے، لیٹ کر سر میرے گود میں رکھتے
اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے سر رکھ کر میری گود میں، حالانکہ میں حالت حیض نہیں ہوتی تھی، آپ میرے گود میں سر رکھ کر کے قرآن کی تلاوت بھی فرماتے تھے. اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرماتی ہیں کہ کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، اکثر یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی گود میں سر رکھ کر سو جایا کرتے تھے، سوتے تھے. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ واقعہ ہے، ایک مرتبہ سفر میں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کا ہاتھ غائب ہو گیا، جس کی وجہ سے صحابہ کو ایسی جگہ ٹھہرنا پڑا جہاں پانی نہیں تھا، جہاں پانی کی سہولت نہیں تھی، نہ ان لوگوں کے پاس خود پانی تھا اور نہ وہاں پانی فراہم تھا. نماز کا وقت آیا تو پریشانی پیدا ہوئی. ہار کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ دیکھو عائشہ کی وجہ سے یہ پریشانی ہے کہ پانی ہے نہیں، پینے کا پانی نہ وضو کا پانی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے، آتبنی ابو بکر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التعرف الا مكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وراسه في على فخذي. کہتی ہیں کہ ابو بکر پہنچے اور غصہ مجھ پر کیا اور میرے کمر میں کچوکے لگانے لگے، لیکن مجھے تکلیف ہوئی، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، میری رانوں پر سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں حرکت نہ کر سکی، ورنہ زور سے کچوکا لگایا کہ جس سے مجھے تکلیف ہوئی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور اسی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی تھی. یہی موقع تھا جو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی تو سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے آل ابی بکر، اے آل ابی بکر، جب بھی کوئی کی چیز پیش آتی ہے تو تمہارے ذریعے سے امت کو خیر ہی ملتا ہے، تمہارے ذریعے سے امت کو خیر ملتا ہے، تمہاری وجہ سے یہاں رکنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے خیر کا دروازہ کھول دیا کہ تیمم کو مشروع قرار دے دیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، پانی نہ ملے تو یہ عام معمول میاں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ میاں بیوی آپس میں اس طرح کا تعلق، پیار کا، محبت کا، اس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے عائلی زندگی خوشگوار ہوتی ہے. یہ دنیا داری نہیں ہے، دینداری ہے. اسی طریقے سے پانچویں چیز جس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوگا اور عائلی زندگی ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی، میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا، میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی رکھتے تھے اور ہم دونوں ایک ساتھ غسل کرتے تھے، ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، میں کہتی تھی دالی دالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دالی دالی، مجھے لینے دو پانی، مجھے پانی لینے دو. ایک ساتھ بیٹھ کے غسل، صرف عائشہ کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ بھی یہی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ، سب کی روایتیں موجود ہیں، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں روایتیں. یہ ازواج مطہرات کے ساتھ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ بیٹھ کر غسل کرتے تھے. یہ دنیا داری نہیں ہے، دینداری، یہ نبی کا طریقہ. نبی نے ایسا کیا ہے، یہ سوچ کر ہم ایسا کریں گے تو اس پر بھی نیکی ملے گی. اور میاں بیوی کے ساتھ غسل کرنے میں میرے بھائی فوائد، بہت سے فوائد جو ہے لوگوں نے بیان کیے، علماء نے بیان کیے. من جملہ اور فوائد کے کہ جسم کی زیادہ صفائی ہو سکتی ہے ساتھ غسل کرنے سے، کیونکہ انسان کا ہاتھ پیچھے نہیں پہنچتا، پیٹھ کا میل کچیل نکالنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے اگر میاں بیوی ساتھ غسل کرتے ہیں تو پھر بیوی شوہر کے پیٹ کو صاف کر دے گی، شوہر بیوی کے پیٹ کو مل کر کے میل کو نکال دے گا، اور اس طریقے سے صفائی ہو جائے گی. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کے ساتھ ساتھ فوائد، اور اس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے اظہار ہوگا پیار و محبت کا، ایک دوسرے سے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کریں گے. تو ساتھ غسل کرنا یہ بھی پیار و محبت کو آپس میں بڑھانے کا، عائلی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، ازدواجی زندگی میں پائیداری پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے چھٹی بات جو آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے میاں بیوی کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا، کھیل کود کرنا جو ہے یہ جو ہے پیار و محبت کو بڑھاتا ہے. نہیں پتھر بنے رہے کچھ نہیں، مسکرانا بھی نہیں آتا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میرے والد کا غزوہ احد میں جو ہے شہادت ہو گئی، غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے. تو کہتے ہیں میرے والد جب کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اپنے پیچھے 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑی تھی. ان کی بہنیں 7 یا 9 بہنیں تھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی تھی. تو کہتے ہیں پھر میں نے شادی کی تو میں نے ایک جو ہے سیبہ عورت سے شادی کر دی، عمر رسیدہ عورت سے شادی کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجوزت یا جابر، کہ جابر تم نے شادی کر لی؟ کہتے میں نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکرا ام سیبہ، کنواری سے شادی کیے ہو یا سیبہ عورت سے شادی، یعنی بیوہ اور مطلقہ سے شادی کیے ہو یا کنواری لڑکی سے شادی کی ہو؟ تو کہتے میں نے کہا میں نے سیب سے شادی کیا ہے، سیبہ سے شادی کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لا جاریۃ تلاعبها وتلاعب کیا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، تم اس سے ہنسی مذاق کرتے، وہ تم سے ہنسی مذاق کرتی. عمر رسیدہ سے شادی کیوں کر لیا؟ تو کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد کی وفات ہوئی، انہوں نے اپنے پیچھے 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ انہی کی عمر کی ایک اور لے آؤں اپنے گھر میں جو انہی کی عمر کی رہے. اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کیا تاکہ جو ان کی دیکھ ریکھ کر سکے جو ہے. اس لیے میں نے تو اللہ کے نبی سے بارک اللہ فی علیک، بارک اللہ علیک، اللہ برکت دے تمہیں. یعنی بہنوں تربیت کی خاطر انہوں نے کنواری سے شادی نہیں کی، سیبہ لڑکی سے شادی، سیبہ عورت سے شادی کی. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کنواری سے، تم اس سے کھیلتے ہو تم سے کھیلتی، تم اس سے ہنسی مذاق کرتے وہ تم سے ہنسی مذاق کرتے. میاں بیوی کے درمیان، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. اسی طریقے سے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، سنن ابی داؤد، نسائی، مسند احمد وغیرہ کی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دوڑنے میں مقابلہ کیا.
تو میں آگے نکل گئی اور آپ پیچھے ہو گئے. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ مقابلہ ہوا تو آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ بتلک، اے عائشہ غمگین نہ ہو، یہ ہم برابر ہو گئے، ہم دونوں برابر ہو گئے. یہ معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جب قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لوگ چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اور صحابہ کو آگے بھیج دیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میاں بیوی کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، پیار کا، محبت کا. نہیں کہ بس ہمارے سامنے زبان نہیں کھولنا، حرکت نہیں کرنا. یہ عام طور سے یہ ماحول ہم نے گھروں کے اندر پیدا کر رکھا. تو خوشی کا اظہار، پیار و محبت کا اظہار یہ ہونا چاہیے، اس سے اور پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا. تقوی شعاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کچھ ہی بیوی کے سامنے مسکرانا بھی نہیں، بیوی سے ہنسی مذاق بھی نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ یہ طرز تعامل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیل کود یہ ہونا چاہیے، اس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوتا. اسی طرح ساتویں چیز جو آج آپ کے سامنے ہے کہ بیوی کو پیار و محبت سے پکارنا. ہمارے یہاں تو گالی زبان پر ہوتی ہے، بیوی کو گالی دے کے پکاریں. یہ حال عورتوں کا، شوہروں کو جیسے چاہیں گے الٹا سیدھا پکاریں گے. نہیں، ایک دوسرے کو پیار و محبت کے لہجے میں، پیار و محبت کے انداز میں پکارنے کی کوشش کرنی چاہیے، جسے پیار ٹپکے، محبت ٹپکے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش هذا جبریل یقرئک السلام قلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ قالت هو یرا ما لا نرى. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائش، عائشہ کہنے کے بجائے پیار و محبت کے انداز میں، اس کو ترخیم عربی میں کہتے ہیں کہ بعد حروف کو حذف کر دیا جائے نام سے. یا عائش، عائشہ کہنے کے بجائے آپ نے کہا یا عائش، اے عائش. یہ پیار و محبت کا لہجہ، یہ پیار و محبت میں ایسا کیا جاتا ہے. یا عائش، اے عائش یعنی عائشہ. یہ جبریل ہے، یہ تم کو سلام کہہ رہے ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. میں نے ان کے جبریل کے سلام کا جواب دیا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور فرمایا کہ جبریل جو دیکھتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے. تو پیار و محبت کے لہجے میں بیوی شوہر کو پکارے، شوہر بیوی کو پکارے. اسی طریقے سے جو ہے اس کے اچھے ناموں سے پکارنا، جو ناموں سے اس کو کنیت ہے، لقب ہے، ایسے پکارنا چاہیے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، سنن کبریٰ للنسائی اور وغیرہ کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور کھیلنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حمیرہ. یہ حمیرہ یہ حضرت عائشہ کا لقب تھا، حمیرہ.
یا ہمرا کے معنی ہوتا ہے سرخ. تو گورے اور چٹے کو جو ہے احمر عربی زبان میں ابیض نہیں کہتے، بیضا نہیں کہتے، سفید نہیں کہتے. کسی انسان کی جب تعارف کرانا ہوتا ہے کہ کوئی عورت گوری ہے جو ہے یا کوئی مرد گورا ہے تو اس کو احمر سے تعبیر کرتے ہیں، سرخ سے. کیونکہ ابیض میں بیاض میں برس کی بیماری کا وہ پہلو نکلتا ہے، اس لیے عرب گورے کو ابیض نہیں کہتے، گورے کو احمر کہتے. تو حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی سے کہا یا حمیرا، ہمارا سے یاد کیا، اتحبینی ان تنظری الیہم، کیا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں. فقام علی الباب، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دروازے پر کھڑے ہو گئے. وجئت فوضعت ذقنی علی عاتقی، میں آئی اور میں نے اپنی ٹھوڑی جو ہے آپ کے کندھے پر رکھ دی پیچھے سے. فاستندت وجهي الى خدي، اور اپنا چہرہ آپ کے رخسار سے لگا لیا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک میں کھڑی رہی، دیکھتی رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسبک، کافی ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ تعجل، جلدی نہ کیجیے. پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر میں دیکھتی رہی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسبک، کیا پورا ہو گیا معاملہ، دیکھ چکی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا لا تعجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے. تو یہ کہ اور اللہ کے نبی کھڑے رہے. جو حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ ہاں بس، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے. اور یہ روایت اصل میں بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے. لیکن یہاں جو روایت میں نے پیش کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو، کہا یا حمیرا، اے حمیرا. تو بیوی کو اس کے القاب سے، اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے. اسی طرح بیوی کو چاہیے شوہر کو اس کے اچھے ناموں سے پکارے، ادب سے، پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو پکارے. اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح کنیت، ام فلان، ابو فلان، بجائے ڈائریکٹ نام لے کے پکارنے کے، بیوی کے ابو فلان اور ام فلان، بھی شوہر کے ام فلان. تو اس طریقے سے کنیت کے ساتھ پکارنا یہ بھی پیار و محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے. چانچہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کیا رسول، میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کی تمام ازواج مطہرات کی کنیت ہے، کوئی ام سلمہ ہے تو کوئی ام حبیبہ ہے، سب کی کنیت ہے، اور میری کوئی کنیت نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اور کنیت عام طور سے بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کے نام جو ہے بیٹے یا بیٹی کی طرف نسبت کرتے، ام فلان جو ہے کہہ کر کے جو ہے پکارا رکھا جاتا ہے، ابو فلان، ام فلان. تو ان کے پاس اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ میری کنیت کیا ہو؟ تو اللہ نے کہا تم بھی اپنی کنیت رکھ دو عبداللہ کے، اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جو اسما آپ کی بہن اسما کے بیٹے تھے. یہ لگا تم انہی کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو ام عبداللہ. فانت، کہا آپ نے فرمایا انت ام عبداللہ، تم ام عبداللہ ہو، تم ام عبداللہ ہو. عبداللہ کی ماں کہہ کر کے یہ خالہ تھیں، یہ خالہ تھیں عبداللہ کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی. تو آپ نے ان کی کنیت رکھ دی ام عبداللہ. اس طرح بیویوں کو پکارنا، بیوی کو اس کے اچھے نام، اچھے القاب، جو پیار اور محبت بھرے لہجے میں پکارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ معاملہ طرفین سے، بیوی بھی شوہر کو پیار و محبت سے پکارے، شوہر بھی بیوی کو پیار و محبت سے پکارے. نوکر کی طرح، آج تو بیویاں شوہروں کو نوکر کی طرح پکارتی، یہ بھی غلط ہے. نوکر کی طرح تمہارا نوکر نہیں ہو، سر کا تاج ہے، وہ سر تاج ہے. اس لیے جو ہے پیار اور محبت کا لہجہ ترک نہیں کرنا چاہیے. ایک طرح پیار و محبت کو، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے 8واں نسخہ یہ ہے کہ گھر کے کام و کاج میں
بیوی کا تعاون کیجیے، یہ نہیں کہ جو آ کر کے حاکم بن کے بیٹھ جائیں، سارا کام بیوی کے، آپ تعاون کرنے کے لیے بھی، ہاتھ بٹانے کے لیے بھی تیار نہ ہو. نہیں، ہاتھ بٹانا چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. چانچہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ کان یکون فی محنت اہلہ، آپ اپنی بیویوں کی خدمت میں رہتے تھے، خدمت کرتے تھے. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لیکن جب اذان ہوتی تو فوراً آپ مسجد کا رخ کرتے تھے. یہ کیفیت رسول پاک سے ایسا ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ مجھے پہچانتے نہیں، جب اللہ کی پکار آتی تھی تو فوراً مسجد کا رخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر. یہ صحیح بخاری کی روایت. اور اسی طریقے سے دوسری روایت ہے صحیح ابن حبان کی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ایو شیء کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو کہتی ہیں ما یفعل احدکم فی محنت اہلہ، جس طرح تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہو، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری خدمت میں رہتے تھے. ہماری خدمت سے نالا، اپنی جوتے خود ٹانک لیتے تھے، یخیط و ثوب اپنے کپڑے سے لیتے تھے خود، یرق و دلوا اپنی ڈول جو ہے اس کو پیوندکاری کر لیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب گھر کا کام و کاج کرتے تھے، بیٹھے نہیں رہتے تھے کہ سارا کام بیویاں کریں، دوسرے لوگ کریں. گھر کا کام و کاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے. جوتا ٹاک لینا، کپڑے پیمند لگا لینا، یہ سب کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو گھر کا کام و کاج کرتے رہنا چاہیے. اس سے بیویوں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے، پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہاں شوہر کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو اپنے شوہر سے لگاؤ ہے، پیار ہے، محبت ہے. اور جس قدر پیار و محبت کا اظہار ہوگا اسی قدر اس میں اضافہ ہوگا. نویں چیز، پیار و محبت کو بڑھانے کے لیے بیوی کی خاطر منہ کی صفائی کا خیال رکھنا. بیوی کی خاطر منہ کے بول، حضرات جو سگریٹ نوشیں، اس گندی چیزیں جو کھاتے اور پیتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جن کے منہ سے بدبو آئے، منہ کی صفائی. چانچہ شرح برہانی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدُؤُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ گھر میں داخل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے جب بیویوں کے پاس جاتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بالسواک، سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اپنا منہ صاف کرتے تھے. بیوی کے پاس جانا ہے پہلے منہ صاف کرتے تھے. تو اپنے منہ کی صفائی، بدبو نہیں آنا چاہیے منہ سے. کیسے جو ہے لوگ سگریٹ اور اس طرح گندی چیزیں کھا کے، کتنے لوگ ہیں جو مسواک بھی نہیں کرتے، منجن بھی نہیں کرتے، دانت دیکھو پیلے پڑے ہوئے، دانت سڑ رہے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے. یہ ازدواجی زندگی کیسے استوار ہوگی؟ لطف کیسے آئے گا زندگی میں، ازدواجی زندگی کہ آپ کے جو ہے آپ کے دانت دیکھ کے بیوی کو گھن آئے، آپ کے بدبو سے اس کو نفرت پیدا ہو، یہ غلط چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی خاطر منہ کی صفائی کا برابر خیال رکھتے تھے.
منہ کو صاف رکھتے تھے. اسے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10ویں چیز بیوی کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا، سجنا سنورنا دونوں کا، یہ طرفین سے معاملہ ہے. میاں بیوی جتنے مسائل بتائے جا رہے ہیں طرفین سے، شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے کام کرنا جو ہے بیوی کے لیے جو ہے کہتے ہیں خوشبو کا استعمال. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 2 چیزیں بڑی محبوب ہیں، ایک خوشبو ایک عورت، یہ 2 چیزیں مجھے محبوب ہیں. وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے، بیوی شوہر کے لیے استعمال کرے، شوہر بیوی کے لیے. سجنا سنورنا، بیوی شوہر کے لیے سنور کر رہے، اذا نظر الیہ فسرۃ، کہ شوہر کی نگاہ پڑے تو اس کی جو ادا سے خوش ہو جائے. یعنی ایک بیوی کی قسمت بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شوہر کی نگاہ پڑے تو شوہر خوش ہو جائے. تو بننا سنورنا ایک دوسرے کے لیے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف علی نسائہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ بیویوں کے پاس جاتے تھے، بیویوں کے پاس جاتے تھے، میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس سے گزرتے تھے. تو خوشبو کا استعمال بیوی کے لیے، اور اسے بیوی کا شوہر کے لیے خوشبو کا استعمال، یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، صحابیات کا طریقہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا کہ جو عورت جو ہے دھونی استعمال کرے، خوشبو استعمال کرے، تو بخور استعمال کرے، تو وہ عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ نہ پڑھنے آئے، گھر میں پڑھ لیں. کیونکہ عورتیں خاص طور سے شام کے وقت شوہر کے استقبال کے لیے خوشبو کا استعمال کرتی تھیں، دھونی دیتی تھیں، خوشبو سلگاتی تھیں شوہر کے استقبال کے لیے. تو آج تو خوشبوئی سے لوگوں کو الرجی ہونے لگی ہے، اللہ کی پناہ. تو خوشبو بننا سنورنا، خوشبو استعمال کرنا. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انی لاتزین لامراتی کما تتزین لی، میری بیوی جس طرح میرے لیے بنتی اور سنورتی ہے اسی طرح میں اس کے لیے بنتا اور سنورتا. ابن عباس سے زیادہ کوئی متقی نہیں. عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی مزین ہوتا ہوں جیسے میری بیوی میرے لیے مزین ہوتی ہے، وہ سیرت اختیار کرتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی اسی کے مثل حق حاصل ہے جیسے ان پر شوہروں کا حق. یہ مصنف ابن شیبہ اور سنن بیہقی کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں بھی ایسے اپنی بیویوں کے لیے اہتمام کرتا ہوں. تو طرفین سے اہتمام ہونا چاہیے. عورتیں کیا ہوتا ہے جب بازار جانا ہو تو بنتی سنورتی، کہیں کسی شادی میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے تو خوب میک اپ کریں گی، بنیں گی، سوریں گی. لیکن گھر میں رہیں گی شوہر کے سامنے تو چڑیل بن کے رہیں گی اور جو ہے خدامہ بن کے رہیں گی. نہیں، شوہر کے سامنے بن سنور کے رہنا، اس سے پیار و محبت میں اضافہ ہوگا، اس سے تعلقات استوار ہوتے ہیں اور خوشگوار زندگی میاں بیوی کی گزرتی ہے. شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے بن سنور کے رہنا چاہیے، وضاقت اپنا صحیح رکھیے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طریقے سے محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں یحییٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں وہ تشریف لائے تو ایک سرخ چادر میں تھے، اوڑے ہوئے بلافہ،
اور ان کی داڑھی سے خوشبو ٹپک رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دیکھیں یہ چادر ہے، میرے اوپر میری بیوی نے ڈال دیا اور مجھے خوشبو لگایا. بیوی نے مجھ کو خوشبو لگایا ہے، کیونکہ وہ بھی جو ہے ہم ان سے جو چاہتے ہیں وہ ہم سے بھی وہی چاہتے ہیں. تو بہرحال خوشبو کا استعمال طرفین سے، میاں بیوی کا شوہر کے لیے، شوہر کا بیوی کے لیے، یہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، عائلی زندگی کو، ازدواجی زندگی کو پائیدار بنانے کا بہترین طریقہ. اسی طرح سے بیوی کی خامیوں سے چشم پوشی، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کی سے کوئی خامی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ہو جائے تو اسے چشم پوشی کرنی چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو بڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، نہیں، نظر انداز کیجیے. بیوی شوہر کے عیوب کو اور اس کی خامیوں کو نظر انداز کرے اور شوہر بیوی کی خامیوں کو نظر انداز کرے، تب یہ رشتہ، یہ گاڑی چلتی ہے. یہ دو پہیے میاں بیوی کے اسی وقت کام کرتے ہیں جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کریں. تو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے آئی کہ لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر. کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی صفت ناپسندیدہ ہوگی تو ضرور کوئی صفت پسند کی بھی ہوگی. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ رکھو. فإنهن خلقن من ضلع، عورتیں پسلی سے بنی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، اور ان عوج ما فی الضلع اعلی، اوپر کی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اگر تم اس کو سیدھی کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی. پسلی کو کوئی سیدھی کرنا چاہے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو فائدے مند ہوگی. تو کہا کہ وہ برابر ٹیڑھی رہے گی لیکن فائدے مند رہے گی پسلی. تو جس طرح پسلی ٹیڑھے پن کے باوجود آپ کے لیے مفید ہے، اس کا ٹیڑھے پن ہی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اسی طرح خواتین کے اندر گرچہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی پائی جاتی ہے، لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے. پسلی کو توڑ کر نہیں پھینک دیتی، اس لیے بیوی کو توڑ کر مت پھینکیے، اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کیجیے جو ہے اور اس سے استفادہ کیجیے. تو بیوی اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کریں، تب یہ رشتہ جو ہے استوار ہوگا اور پیار و محبت کی فضا پیدا ہوگی. ہر غلطی پر پکڑنا شروع کر دیں گے، ہر کوتاہی پر ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیں گے، ہر کوتاہی پر جو ہے کمی پر جو ہے حساب کتاب شروع کر دیں گے، تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، یہ باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے نظر انداز کیجیے. 12ویں چیز کہ بیوی کے سوال و جواب، نوک جھونک کو برداشت کیجیے. بیوی کے سوال و جواب اور نوک جھونک کو برداشت طرفین سے، میاں بیوی کے درمیان جو سوال و جواب اور نوک جھونک ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور روایت صحیح بخاری کی ہے، کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب تھے، ہم لوگوں کو عورتوں پر غلبہ حاصل مکہ میں، لیکن جب ہم مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں انصاری عورتیں انصار پر غالب ہیں. مدینہ میں مدینہ کی عورتیں مدینہ والوں پر غالب ہیں. ہمارے یہاں مکہ میں کیا تھا کہ ہم اپنی عورتوں پر غالب تھے، مرد غالب ہوتے تھے عورتوں پر. وہاں پہنچے تو معاملہ الٹا نظر آیا، تو ہماری بیویوں نے وہی سب کچھ سیکھ لیا جو مدنی بیویوں کا، عورتوں کا معاملہ تھا.
یعنی انصاری خواتین کی یہ خصلت جو ہے ہماری بیویوں میں آ گئی. تو کہتے ہیں ایک دن جو ہے میں اپنی بیوی پر چیخا تو وہ مجھ سے تکرار کرنے لگی بیوی میری. تو میں نے کہا کہ تم مجھ سے تکرار کرتی ہو. تو بیوی نے کہا کیوں آپ جو ہے ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں ناراض ہو کہ میں نے آپ سے سوال جواب شروع کر دیا؟ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال و جواب کرتی ہیں، اور اس نوک جھونک میں ناراضگی ہوتی ہے. بیوی جو ہے دن بھر جو ہے بات چیت چھوڑ دیتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اگر میں نے کچھ سوال و جواب کر لیا تو بیوی کے سوال و جواب پر جو ہے نوک جھونک پر جو ہے اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، اس کو انگیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہوتا ہے نوک جھونک نہ ہو تو لطف نہیں آتا. میاں بیوی میں نوک جھونک میاں بیوی میں نہ ہو تو زندگی کا لطف نہیں ہے. نوک جھونک کو جو ہے برداشت کرنا چاہیے کہ نہیں کہ بس آپ گھر میں پہنچے بس سناٹا چھا جائے، بیوی کوئی سوال نہ کر سکے، بیوی کچھ کہہ نہ سکے، بچے جا کر کے گھر کے کسی کونے کے اندر بیٹھ جائے. نہیں، آپ گھر میں پہنچے تو بیوی بچے سب آپ کو گھیر لیں. یہ ماحول اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنا چاہیے. خوف و ہراس کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. رجولت یہ نہیں کہ خوف و ہراس پیدا کرنے گھر کے اندر، نہیں، پیار و محبت کی فضا گھر کے اندر ماحول کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی ایک بیوی کے پاس تھے کہ دوسری بیوی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجا، کچھ کھانے کی چیز بھیجی. تو جس کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس نے جو ہے خادم جو لے کے آیا تھا اس کو مارا تو وہ پیالہ جو ہے گر گیا، اس کے ہاتھ میں مارا تو پیالہ گر گیا جس میں کھانا تھا اور وہ بکھر گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو سمیٹنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس خادم سے کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تم پریشان نہ ہو. میں ایسے میں کوئی بھی خادم آئے تو پریشان ہو جائے گا. وہ بیچارہ کھانا لے کے آیا، مار دیا، کھانا نیچے گر گیا تو پریشانی ہوگی. تو اللہ کے وسلم کیا کہنے لگے؟ غارت امکم، پریشان نہ ہو، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چن کر جمع کیا، وہ پیالہ جو ٹوٹ گیا تھا اس کو اکٹھا کیا، اور پھر جو ہے جس نے توڑا تھا ان کا صحیح پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادم کو دے دیا کہ لے جا کے دے دو. لیکن آپ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، گالی گلوچ بکنا شروع نہیں کیا. آج ہمارے گھر میں ایسا ہو تو فوراً گالیاں زبان سے نکلتی، فوراً ڈنڈا ہاتھ میں آ جاتا. قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کس قدر پائیدار تھی، کس قدر پیار و محبت پر قائم تھی، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. یہ تو طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے ازدواجی زندگی کے اندر. اسی طریقے سے اگر بیوی رو رہی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کے آنسو پوچھئے، اس کو دلاسا دلائیے، اس کے آنسو پوچھئے. یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو خاموش کرنے کی کوشش کیجیے. نہیں، حضرت انس صحیح روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. بات ایسی ہوئی کہ جس اونٹ پر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سوار تھیں وہ اونٹ سست تھا، جو ہے تیز نہیں تھا، آہستہ آہستہ چلتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت صفیہ پیچھے رہ گئی. جب وہ آئیں پہنچی وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کے پاس اور وہ پہنچی تو رو رہی تھی، وہ رو رہی تھی اور کہنے لگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے آپ نے بالکل آہستہ چلنے والا اونٹ دے دیا، مجھ کو ایسے اونٹ پر سوار کر دیا جو چلنا ہی نہیں جانتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پوچھ کر انہیں چپ کرانے لگے، آنسو پوچھنے لگے، دلاسا دیا کہ پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے. تو بیوی کے دکھ درد میں کام آئیے، اس کے آنسو پوچھیے نہیں کہ اس کو اور رلائیے. اس سے پیار و محبت خانگی زندگی جو ہماری ہے، عائلی زندگی، اس سے خوشگوار ہوتی. اسی طریقے سے بیوی کھانا تیار کر رہی، کوئی بھی ڈش تیار کیا ہے، گرچہ آپ کو پسند نہ ہو پھر بھی اس میں عیب مت نکالیے، عیب نہ لگائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی، اللہ کے مثال کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے. خواہش ہوتی تو کھاتے تھے، جی نہیں چاہتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کھانے میں عیب نہیں لگاتے تھے کہ کتنا نمک ہو گیا، کتنا تیز ہے، کتنا وہ ہے، کیسا کھانا بنا دیا، بالکل نہیں، ٹھیک ہے نہیں. بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، ما حاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کھانے پر کبھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں لگایا. بیوی نے پیار محبت کے آپ نے کھانا بنایا ہے، لہذا آپ عیب نہ نکالیے. ایسا اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، ہمارے یہاں تو نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، نمک کم ہو گیا تو اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے. نہیں، جھگڑا مت کیجیے، یہ جھگڑے کی چیز نہیں. اسی طریقے سے بیوی کی شکرگزار قدردانی، بیوی کی قدردانی ہونی چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی قدر کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی قدر کرے، ایک دوسرے کے ممنوع اور مشکور بن کر زندگی گزارے. کیونکہ من لم یشکر اللہ ناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم اللہ کی شکر گزاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوہر بیوی کا شکر گزار رہے اور بیوی شوہر کے شکر گزار رہے. شوہر بیوی کی تعریف کرے، بیوی شوہر کی تعریف، اور جو کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے اس پر شکریہ، بہت بہت شکریہ، تم نے بہت اچھا کام کیا. اور ایک دوسرے کے شکر گزار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اس سے زندگی میں محبت پیدا ہو. اسی طریقے سے 16ویں چیز جو ہے کہ بیوی کے میکے والوں اور سہیلیوں کا اکرام کیجیے. عام طور سے لوگ رہتے ہیں کہ ماں سے ملو، باپ سے نہ ملو تو میکے نہیں جا سکتی ہو. غلط ہے، یہ حق شریعت نے آپ کو نہیں دیا. اس کی سہیلیوں کا بھی اکرام کیجیے. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بخاری اور مسلم کی کہ مجھے جتنی غیرت خدیجہ پہ آتی تھی کسی پر نہیں آتی تھی، حالانکہ وہ موجود نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، اور کبھی بھی کوئی بکرا وکرا ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت کا ایک حصہ نکالتے اور کہتے اس کو خدیجہ کے سہیلیوں کو پہنچا دو، خدیجہ کے سہیلیوں کو اس کو پہنچا دو. یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیوی کی سہیلیوں کی بھی قدر کیجیے، ان کے یہاں تحفے ہدیے پیش کیجیے، اور بیوی کے گھر والوں کو، ماں باپ، سسرال والوں کو، اپنے سسرال والوں کی بھی قدر کیجیے، ان کا خیال رکھیے، ان کی قدردانی کیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا تھا. صحیح مسلم کی ہے کہ تم جو ہے
مصر کو فتح کرو گے، وہاں جو ہے جگہ ہے جس کو قیرات کہتے ہیں، تو جب اس کو فتح کرنا تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ رشتہ ہے. کیا رشتہ؟ ہاجرہ کا رشتہ، ماریا کا رشتہ. تو آپ نے کہا کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، تو اس کے ساتھ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمَةً وَذِمَّةً وَسِحْرًا. ان سے تعلق ہے تمہارا، تو سسرال والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. اس کے ماں باپ کو آپ خوش کریں گے تو بیوی خوش ہوگی، اس کے ماں باپ سے آپ کنارہ کشی کریں گے تو بیوی کو ٹھیس پہنچے گی. یہ کہ شوہر کے ماں باپ کی آپ ناقدری کریں گی تو شوہر کو ٹھیس پہنچے گی. اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. بیوی چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ کا خیال، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ماں باپ کا خیال جو ہے رکھیں. اس سے محبت اور پیار بڑی اور خاندانی زندگی ہماری جو ہے ازدواجی زندگی خوشگوار ہوگی. اسی طریقے سے بیوی جو ہے بیمار ہو جائے تو خصوصی خیال رکھنا چاہیے، اس کے دوا علاج کا اہتمام کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ جو ہے جب میں بیمار ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق و مہربان ہوتے تھے، بہت شفیق و مہربان ہوتے تھے. بخاری کی روایت ہے، بہت شفیق و مہربان ہوتے تھے. اور اسی لیے فرماتی ہے کہ جب آپ کے اہل خانہ میں کوئی بیمار پڑتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دم موعظہ پڑھ کر دم کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بیوی کے دوا علاج کا، اس کے بیمار پرچی کا خیال رکھنا یہ شوہر کی ذمہ داری، ڈیوٹی. آپ بیمار پڑ گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، نہیں، فکر ہونی چاہیے. فکر نہیں، دوا علاج کی فکر ہونی چاہیے. اس سے آپس میں تعلقات استوار ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں بیوی کا تعاون کیجیے. آپ رات کو اٹھیے تہجد پڑھنے کے لیے تو بیوی کو بھی جگائیے، یا بیوی اٹھے تو شوہر کو جگائے. ایک دوسرے کا تعاون کرو دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. یہ نیک میاں بیوی کی علامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسا کہ نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، نہیں اٹھتی ہے تو اس پر پانی کے چھینٹے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو قیام کرتی ہے اور شوہر کو جگاتی ہے، نہیں اٹھتا ہے شوہر تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار کر اس کو بیدار کرتی ہے. تو نیکی کے کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں. اس سے زندگی خوشگوار ہوگی، اس سے زندگی خوشگوار ہوگی. اور اسی طریقے سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اب اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا کہ بیوی کے ساتھ نبھانے کا اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے نہیں چھوڑے گا. یقین دلانا چاہیے، یقین رکھے، ہر شک و شبے میں نہ رہے. چنانچہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا 11 عورتوں کا. 11 عورتوں اکٹھا ہوئی اور انہوں نے اپنے اپنے شوہر پر تبصرہ شروع کیا. ہر عورت نے جو ہے تبصرہ شروع کیا، میرا شوہر ایسا، جیسے عورتیں عام طور سے اکٹھا ہوتی ہیں تو اس طرح تبصرہ. تو حضرت عائشہ نے وہ قصہ بیان کیا، پورا تمام عورتوں کی رپورٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ ایسا 11 عورتیں تھیں اور ان کے شوہر تھے، اپنے اپنے شوہروں پر انہوں نے تبصرہ کیا. اس میں ایک ام زرع تھی. ام زرع نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی، ابو زرع کی، لیکن کہا کہ آخر میں اس نے طلاق دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہانی سنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اس نے تو طلاق دے دی تھی، میں طلاق تمہیں نہیں دوں گا. تو بیوی کو اعتماد میں رکھنے کی ضرورت ہے جو ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے
बीवी पर भरोसा करना, शक की निगाह से ना देखो। बहुत से मर्द औरतों को शक की निगाह से देखते, घर से बाहर जाने लगेंगे तो घर में लाग लगा देंगे और चाबी भी बीवी को नहीं देंगे। इस कदर भाई मियाँ बीवी के ताल्लुकात उसी तरह खुशगवार होंगे जब बीवी को अपने शौहर पर एतमाद हो, शौहर को अपने बीवी पर। अगर शुक्र को शुबहात की निगाह रहेगी, बीवी शौहर पर शक करे, शौहर बीवी पर शक करे, तो ये इज़्दिवाजी जिंदगी अजीरन हो जाती है। इसलिए एतमाद होना चाहिए, शक की निगाह नहीं होना चाहिए। इसीलिए रसूल पाक सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई अचानक रात में अपने घर ना पहुंचे। आप आ रहे हैं बाहर से, अचानक जो है घर ना पहुंचे, पहले से इत्तला भेज दें कि आ रहा हूं मैं, और बीवी को बेवफा ना समझें, खाइन ना जाने उसे, और उसकी गलतियां ढूंढते हुए, उसके अयूब तलाश करते हुए ना फिरें, ताकि जिंदगी खुशगवार रहे। तो हर एक को दूसरे पर भरोसा। और इसी तरीके से जो है बीवी से अपने मामलात में मशवरा भी कीजिए। अल्लाह के रसूल बीवियों से मशवरा करते थे। उम्मे सलमा का वाक़या जो सुलह हुदैबिया का मारूफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अब जो है मसालियत जब हो गई तो सहाबा गम से निडाल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि आप अपने अपने हदी के जो जानवर लाए हो उसको ज़बह करो, सर के बाल साफ करो, लेकिन सब निडालते, कोई गोया कि सुन ही नहीं रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, उम्मे सलमा के पास पहुंचे। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप परेशान ना हो, आप जाइए, आप अपने हदी को ज़बह कीजिए, नार कीजिए और अपना सर साफ कीजिए, आप किसी से कोई बात ना कीजिए। अल्लाह के नबी वसल्लम पहुंचे, इस राय पर अमल किया, उम्मे सलमा की राय पर। जब आपको सहाबा ने देखा तो सब टूट पड़े और जो सबों ने अपने अपने जो है हदी को नार किया और अपने सर के बाल साफ किए। तो बीवी से भी राय मशवरा करते रहें, इससे होता बीवी समझेगी कि हाँ हमारी भी कदर है घर में। तो बीवियों से भी राय मशवरा हो, आपस के मसाइल आपस के राय मशवरे से तय होना चाहिए, आपस के राय मशवरा भी करते रहे। इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं। वक्त काफी हो चुका, बात मैं अपनी खत्म कर रहा हूं। घर से निकलते हो, जब आप घर से निकले तो बीवियों को चाहिए शौहर को अलविदा कहने बजाय, और जब शौहर के आने का वक्त हो तो इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे रहें, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। इसी तरह जब रुखसत होने लगे तो बीवी को बोसा देते हुए निकले। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मुतारात को बोसा दिया और नमाज के लिए निकले। तो घर से निकलते हुए बीवी को बोसा लेकर निकला कीजिए, इसमें जो है प्यार और मोहब्बत में इजाफा होगा। तो ये सब तमाम चीजें जो आपके सामने पेश की गई हैं अहादीस सहीहा की रोशनी में, इन नुस्खों को अगर हम बरतने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी जो है खुशगवार गुजरेगी और हमारे घर के अंदर प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। अल्लाह तबारक ताला हम सब को इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी को अल्लाह ताला खुशगवार बनाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम व जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, काफ़ी डिटेल में आपने काफ़ी कुछ बताया। और ये मौजू ऐसा है कि और आप, मुझे लगता है और 2 दर्स और लेंगे तो भी ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि सवालात कुछ आए हुए हैं यूट्यूब पे वगैरह, और यहाँ पे भी ठीक है, बाकी चीजें सवालात से हल कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाइयों से गुजारिश है, जिनको सवाल करने हैं वो अपना हाथ रेस करें। बहनों से गुजारिश है कि आपने सवाल लिख के भेजें, वो बेटर है रादर देन आप इस पे आके माइक पे आके बात करें। जूम के सवालात समीर भाई अगर आप ले लें तो बेटर रहेगा, अगर जब आते हैं तब। फिलहाल मैं यूट्यूब के सवाल से शुरू करता हूं, क्योंकि यूट्यूब पे सवाल आ चुके हैं। कुछ भाइयों ने, कुछ जिन्होंने सुना है उन्होंने जज़ाकल्लाह खैर भी कहा है, कुछ बहनों भाइयों ने, और कहा है काफ़ी दिलचस्प मौजू है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई का सवाल है, हालांकि कुछ सवाल इसमें ऐसे हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं या जवाब आ चुका है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो
خیر میں پڑھ لیتا ہوں سوال. ساس اور بہو میں پھر سے جھگڑا ہو جائے اور بہو گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، اس لیے کیا ساس اپنے میکے جائے گی؟ کیا ساس اپنے میکے جا کر شوہر کے ساتھ الگ سے گھر میں رہنے کی مانگ اور ضد کر سکتی ہے؟ خیر موضوع اس طریقے سے، جہاں تک میں سوال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ اگر جھگڑا ہوتا ہے اور بیوی چلی جاتی ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ سے گھر دو، میں اب تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے بارے میں شیخ. دیکھیے جو ہے بہو اور ساس کا جو معاملہ ہے ہمارے ہاں غلط تصور ہے. اگر یہ کیوں ہوتا ہے کہ اول دن سے جو ہے یہ ایک دوسرے کو اپنا حریف سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانی بڑھتی ہے. اگر ساس بہو کو اپنی بیٹی کی طرح تسلیم کر لے اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح تسلیم کر لے، تو کبھی ماں باپ سے بھی جو ہے اپنی اولاد سے بھی ناچاقی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی الگ نہیں ہوتا اور الگ نہیں کرتا گھر سے. تو اگر ساس و بہو میں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو اس کا حل یہ نہیں کہ بہو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے. اس کا گھر سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اس کو شوہر کے گھر ہی میں رہنا. اگر کوئی اور حتیٰ کہ طلاق بھی دے دے تبھی طلاق کی صورت میں عورت گھر سے باہر نہیں جائے گی. 3 مہینہ عدت کے اسی گھر میں گزارنا ہے شوہر کے ساتھ اس کو. لیکن ہمارے یہاں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، کوئی بات ہوئی، ناچاقی ہوئی، عورتیں بھاگ کے میکے چلی جاتی. یہ غلطی ہے عورت کی، بہو کی، کہ جو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتی. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کو اسی گھر میں رہنا ہے اور آپس کے مسائل کو حل کرنا ہے، پیار سے، محبت سے، رائے سے، مشورے سے جو ہے اس کو حل کرنے کو. اس کا یہ حل نہیں ہے. اب اگر جو ہے جیسے مطالبہ کہ ہمیں الگ گھر چاہیے، تو بھائی اگر ایک ہی بیٹا ہے وہ ماں بیچاری کہاں جائے گی؟ بھائی بیٹے پر تو ذمہ داری ہے ماں کی نا، ماں کا دیکھ ریکھ کرنا، ماں کی جو ہے خدمت کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گی تو اس کا حل کہاں سے آئے گا؟ تو یہ مطالبہ کہ ہمیں الگ چاہیے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، کل کے دن آپ کے بچے بھی یہی رول ادا کریں گے. ہماری ماں الگ ہو گئی تھی ہماری دادی سے، تو ہم بھی اپنی ماں سے الگ ہو رہے ہیں. جیسا کریں گے ویسا کیا جائے گا. تو یہ حل نہیں ہے. دیکھنا چاہیے صورتحال کیا ہے، اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. گھر میں بڑے بوڑھوں کا رہنا یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. برکت گھر پہ نازل ہوتی ہے ان بوڑھوں کی وجہ سے. ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے. بہو کو یہ سمجھنا چاہیے میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے. اگر میری اصلی ماں جو تھی اگر وہ ایسا کرتی تو میں کیا کرتی؟ ماں کو چھوڑ کے چلی جاتی. تو ایثار اور قربانی کا جذبہ چاہیے صرف طرفین سے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی کی طرح مانے اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح مانے، تاکہ یہ رشتہ قائم رہے اور اس کے اندر دراڑ نہ پڑنے پائے. یہ حل ہے اس کا حل الگ ہو جانا نہیں ہے. الگ ہو جانا نہیں ہے. پھر الگ ہو گئے اور پھر ماں باپ کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ ماں باپ کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہاں اگر وہ جوان ہے، وہ ہے، معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر بوڑھے ہیں تو کیا کریں گے؟ تو بہرحال اس کا یہ حل نہیں کہ آپ الگ گھر لے کر رہیں اور جو ہے ماں باپ کو ایسے نظر انداز کر دیں. حتی الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں کسی طرح سے بھی، کیونکہ ہماری بھی آگے اولاد ہے. جیسا ہم ہمارا طرز دیکھیں گے ہماری اولاد بھی وہی ہمارے ساتھ اختیار کرے گا. جی شیخ، اسی سے ملتا جلتا ہے، کہیں ساس بہو پر ظلم کرتی ہے اور کہیں جھگڑا جگہ بیوی ساس پر ہاں بولتی ہے. جہاں آپ کے ماں باپ رہتے ہیں وہ ایریا میں مت جاؤ. شوہر یا بیوی کو یا ماں کے ناراض کرنے پہ جنت کھوئے گی. مطلب جنت دیکھیے، نہ بیوی کو ماں باپ سے روکا جا سکتا ہے، نہ شوہر کو ماں باپ سے روکا جا سکتا ہے. ماں باپ سے کسی کو، نہ ماں باپ کو اولاد سے روکا جا سکتا، یہ واضح ہونا چاہیے.
تو اگر شوہر کہتا ہے تم ماں کے پاس نہ جاؤ، باپ کے پاس نہ جاؤ، ان سے نہ ملو، تو غلط. یا بیوی کہتی ہے شوہر کو تو اپنے ماں باپ کے پاس نہ جاؤ، یہ بھی غلط. یہ گناہ کا کام ہے، معصیت کا کام ہے، یہ معصیت کا کام ہے. ماں باپ کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا یہ آرڈر ہے کہ تم جو ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور یہاں تک کہا گیا اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ شرک کے داعی ہیں تب بھی کہا گیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی حیثیت سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تو ماں باپ سے نہ بیوی کو روکا جا سکتا ہے نہ شوہر کو. اگر کوئی روکتا ہے تو یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. ماں باپ سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے. ماں باپ کی خدمت فرض ہے. فلا تقل لهما اف. بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ میرے شوہر ہیں، ماں کو کچھ نہیں کہتے. آپ کے شوہر ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے کچھ کہنا. یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں بھائی میری ماں ساتھ جو کچھ کریں میرے شوہر بولتے ہی نہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو ڈانٹو نہیں. وقل لهما قولا کریما، ان سے نرم گفتگو کرو، پیار محبت کی بات کرو. تو جو ہے کوئی اپنی ماں باپ کو ڈانٹ نہیں سکتا، تیز آواز سے بات نہیں کر سکتا. کرے گا تو پیار محبت کے ساتھ سمجھانے کے انداز میں کرنا چاہیے. تو یہ جو عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ہے بالکل گائے ہیں اور وہ بالکل نہیں، ماں باپ جو کرتے ہیں لوگ وہ خاموش سن لیتے ہیں. بھائی وہ مجبور ہے، آپ کا شوہر مجبور ہے، وہ نہیں ڈانٹ سکتا ماں کو، نہیں کچھ کہہ سکتا. ہاں موقع اور محل کے ذریعے پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ میرے ماں باپ کو اللہ ہدایت دے دے، انہیں خیر کی توفیق دے دے. اس لیے عورتوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ سمیر، میں ایک دو تین سوال لے لیتا ہوں، پھر بعد میں تم کو دے دیتا ہوں زوم پہ. یہاں پہ ایک سوال ہے، جو آج کل میاں بیوی موبائل یوز کرتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بولیں شیخ. دیکھیے موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ میں کہتا ہوں موبائل. نیٹ اور موبائل یہ جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے. تمام برائیاں اس سے ہمارے گھروں کے اندر گھس گئی. بچے بچیاں بوڑھے جوان، اللہ کی پناہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے اس کو ضرورت بھر سے استعمال کیجیے، ضرورت سے زیادہ مت استعمال کیجیے، ضرورت سے زیادہ مت استعمال کیجیے. اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بوڑھے بوڑھے برباد ہو رہے ہیں میرے بھائی. کتنی شکایتیں آتی ہیں، کتنی عورتوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ میرا شوہر، میں گھر میں ہوتی ہوں، بستر پر ہوتی ہوں، میرے قریب نہیں آتا اور وہ نیٹ پر جو ہے مشغول رہتا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ، نیٹ پر دوسری عورتوں کے ساتھ مشغول رہتا. یہ فتنہ نہیں ہے؟ بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ مشغول رہتی ہے. یہ فتنے ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں میرے بھائی. یہ کہنے کی چیز نہیں، سب جانتے ہیں، سب اس چیز کو جانتے ہیں. اس لیے نگرانی ہونی چاہیے ان آلات کی، ان چیزوں کے استعمال پر. آلات اب تو بچے کو چاہیے موبائل. چھوٹا سا بچہ ابھی بات بھی نہیں آتی ہے، اس کو موبائل چاہیے. وہ موبائل لے کے بھاگتا ہے، اس کو کھول کے بیٹھتا ہے، پٹ پٹ مارتا ہے. ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم اتنا نہیں جانتے موبائل میں جتنا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں اس کو. عجیب معاملہ ہے. یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے پیدا ہو گیا ہے. اللہ سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اس فتنے سے. میرے بھائی ان حالات کو ضرورت بھر استعمال کیجیے، ضرورت سے زیادہ نہ استعمال کیجیے. اور جو ہے نگرانی رکھیے اپنے بال بچوں پر کہ غلط استعمال نہ ہونے پائے، یہ غلط استعمال نہ ہونے پائے، کیونکہ اخلاقیات سب برباد ہو رہے ہیں، بچے سب برباد ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ ضرورت بھر استعمال کریں. لیکن اب ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا، اور وہ بھی موبائل عام موبائل نہیں کہ صرف بات کر سکے. بھائی چاہیے صرف بات کرنا ہے، ٹیلی فون کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی فتنے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں.
कूदते हुए पहुंच जाते हैं आपके सामने। तो इंसान है भाई, इंसान का दिल है, शैतान सबके साथ है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि मेरे भाई इन चीजों का इस्तेमाल जरूरत के वक्त करें, बस हर वक्त मोबाइल में ना लगे रहें। आज क्या औरतें हैं, मर्द हैं, हर वक्त ये बैठे हैं, फेसबुक खोल के बैठे हैं और फिर देख रहे हैं। नहीं, ये हमारा वक्त इसके लिए नहीं है। इस वक्त का भी अल्लाह क्या हिसाब देना होगा। एक तो वक्त जाया कर रहे हैं हम, और दूसरे मासियत गुनाह कमा रहे हैं, ना जाने या ना जाने, महसूस करें या ना महसूस करें, मासियत हमसे हो रहा है, गुनाह हमसे हो रहा है। इसलिए इन हालात पर कंट्रोल की जरूरत, कंट्रोल कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख समीर, और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाद में आप जूम पे ले लीजिए, फिर बाद में मैं लूँगा, क्योंकि तरतीब के हिसाब से जो वक्त ये सवालात आए हैं वो पहले आए हुए हैं। एक सवाल है कि क्या मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होना मामूली बात है? क्या सहाबा के साथ भी ये पेश होता था? भाई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ये फितरी चीज है, ये तबाही चीज है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो सकता है, लेकिन झगड़ा इस हद तक नहीं कि मारपीट और हाथ पैर तोड़ दें, इस हद तक नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ हो सकता है, जैसे अभी मैंने हदीस पेश की कि जो है मुतहरात नोक झोंक करती थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दिन दिन भर जो है बात नहीं करती थी। ऐसा भी वाकया पेश आता था, नाराजगी होती थी। तो ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये जो है तूल नहीं पकड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत को नहीं मारा, किसी पर हाथ नहीं उठाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हाथ हमें नहीं उठाना चाहिए। लड़ाई झगड़े की नौबत सिर्फ बातों तक, नोक झोंक सिर्फ बातों तक, हाथापाई नहीं होने चाहिए। बीवी शौहर को मार रही है, शौहर बीवी को मार रहा है, तो ये बात है। बीवियां भी मार देती, शौहर भी मारता है, बीवी मारती नहीं, और ऐसा मारते हैं कि हाथ पैर टूट जाता है, बाद में पछताते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, तो मैं हो सकती है, लेकिन वो अदब के दायरे में होना चाहिए और उसको जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। समीर तुम ले लो भी, क्योंकि जूम के सवाल जो आए हैं वो पहले आए हुए हैं और हाथ भी उठा हुआ है, उसके बाद एक सवाल, दो सवाल आए हुए हैं इधर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे सवाल है कि क्या जुल्हिज्जा के पहले 9 रोज़े में रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नियत की जा सकती है? इन रोज़ों में फ़र्ज़ और नफिल दोनों रोज़ों का सवाब की उम्मीद करना कैसा है? देखिए, आप इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर। तो आप अगर फर्ज की नियत से, आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और चूंकि ये अय्याम ज़िलहिज्जा के अय्याम हैं, इसलिए इंशाअल्लाह फजीलत हासिल होगी, लेकिन आपका फर्ज फरीज़ा अदा होगा, फरीज़ा अदा होगा। और चूंकि अय्याम ज़िलहिज्जा के हैं, बाबरकत अय्याम है, तो वो खैर से इंशाअल्लाह महरूम नहीं रहेंगे। जी बशीर भाई आपका हाथ उठा हुआ है, सवाल पूछिए। लेकिन नीयत फरीज़े की होनी चाहिए, नीयत फरीज़े की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख मेरा सवाल जो है, आपने जो पिछले सवाल में जो जवाब दिया था उसी के मुतालिक है। जैसे कि आपने कहा था किसी भी हालत में जो है शोहर जो है अपनी बीवी से कह नहीं सकता कि अपने माँ के घर ना जाए, सही? तो लेकिन अगर मामला ऐसा हो कि जो सास ससुराल का जो घर है, उनके घर में बिल्कुल भी दीन नहीं है और उनके तौर तरीके बहुत गलत है, और बीवी उधर जाने के वजह से जो है घर में झगड़े और फसाद के जरिया बन रहे हैं, और उस वजह से जो है काफी मसले मसाइल हो रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बीवी अगर उसके माँ के घर पे जाए, तो उसकी माँ जो है अपने उसके मतलब जो बीवी का जो शौहर के बारे में उल्टा सीधा बोले और घर पे झगड़ा लगाए, ये सब अगर हुए तो क्या शौहर को इख्तियार है कि उसको रोके अपनी माँ के घर से? देखिए मेरे भाई, अव्वलन तो रिश्ता जोड़ते हुए तमाम चीजें देख के रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि किस घर से हम अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, लोग कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। गलती वही होती है कि हम इन सब चीजों की तहकीक नहीं करते। सानियन, अगर कोई दीनी खसारा हो रहा है, दीनी बुराई पैदा हो रही है, तो बहरहाल फिर आप रोक सकते हैं। कोई दीनी बुराई पैदा हो रही है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जो है
جانے سے روک سکتے ہیں لیکن بات چیت سے نہیں روک سکتے. بات چیت کر سکتی ہو, ہاں بات چیت سے نہیں روکیں گے آپ, صلہ رحمی سے نہیں روک سکتے آپ. جیسے فون میں بات ہو سکتی ہے مطلب؟ ہاں بات ہو سکتی ہے, فون میں بات کر لے, نہیں جا سکتی لیکن بات کرے, ہو حال چال معلوم کرے. اس اپنے ساتھ بیٹھا کے آپ بات کیجیے کہ دوسری باتیں نہ ہوں. صحیح. یا آپ ملانا چاہتے لے کے ملا بھی سکتے ہیں تاکہ دوسری اور کوئی باتیں نہ ہوں. ماں باپ کا رشتہ ہے اس لیے جو ہے ملاقات ہو جائے, مناسبات میں جائیے. جیسے عید ہے اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, میت ہے یا خوشی یا غمی کا معاملہ ہے, تو اس کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. شیخ ایک سوال کا آپ نے جواب دیا تھا, وہ جو قربانی کے سلسلے میں تھا, جو لوگ دوسری جگہوں پہ ویسے بھیج کے جو قربانی کرتے ہیں اس سلسلے میں, تو میرے خیال سے جواب میں تھوڑی سی اور یہ وضاحت ہو کہ جنہوں نے اپنے قربانی آلریڈی کر رہے ہیں, یعنی وہ یہاں پہ بھی کر رہے ہیں اور پھر وہاں پہ بھی دے رہے ہیں, تو کیا وہ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے ہیں؟ ہاں تو وہی میں نے اس میں آخر میں یہی کہا تھا کہ بھائی آپ اپنی قربانی خود کیجیے, اللہ نے آپ کو دیا ہے مزید تو آپ ان کو دیجیے, اور خود اپنی قربانی کریں, ان کو تقسیم کر دیجیے قربانی کہ تم اپنی قربانی کرو, بجائے یہ کہ ہم قربانی کر رہے ہیں ان کو دے دیں اور اپنی قربانی کر لیں. اسی سے ڈبل آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب, دینے کا کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا اس کا, اور ان کو بیچاروں کو بھی ثواب مل جائے گا, اور گوشت جو ہے وہ بھی مل جائے گا انہیں. اس طرح ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو بجائے یہ کہ ہم اپنی قربانی وہاں کرائیں, ہم اپنی قربانی اپنے گھر کریں. اصل یہ ہے, باقی جو مزید ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم قربانی تقسیم کر دیں, ان کو دے دیں, بھائی لے جاؤ اپنی قربانی کو. جی. اور اسی سلسلے میں اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کئی لوگ ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے کہ اتنا, جیسے یہاں پہ اگر ہیں اور یہاں پہ یا اکیلے رہتے ہیں, یہاں پہ بیچولر ہیں اور یہاں پہ کیا بھی قربانی کر کے کریں, یا افورڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ کافی مہنگی ہوتی ہے قربانی, تو کیا وہ ایسے اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی, اگر آپ یہاں بیچولر ہیں, آپ کی فیملی جہاں ہے اپنی فیملی میں کرائیے قربانی. آپ کی فیملی جہاں ہے وہ فیملی کو دیجیے, پیسہ بھیجیے فیملی کو, اپنی فیملی میں آپ کے بیوی بچے جہاں رہتے ہیں وہاں قربانی کیجیے, بجائے دوسروں کو دینے کے اپنی فیملی کو دیجیے, ان سے کرائیے قربانی, وہ قربانی کرے تاکہ وہ سنت زندہ ہو گھر میں آپ کے. تو جو لوگ مجرد یہاں رہتے ہیں ان سے تو ہے کہ اپنے فیملی کو وہاں فیملی میں کرائیں قربانی, وہ زیادہ بہتر ہے تنہا کرنے سے. لیکن جن کے پاس جو ہے, اور دوسرا سوال کیا ہے؟ استطاعت یعنی اتنے ہی نہیں ہے کہ ادھر کافی مہنگے ہیں, ابھی جیسے جانور کافی مہنگا ہو گیا. اصل مہنگا نہیں میرے بھائی, اصل ہوتا ہے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, یہاں کون جائے گا لائن لگانے, کون ذبح کرے گا, ہم وہیں کرا دیتے ہیں, چھٹی مل جائے گی. اکثر یہ کار فرما ہوتا ہے, اکثر یہ کار فرما ہوتا ہے کہ کون جائے گا قربانی کی زحمت اٹھانے کے لیے. اگر ایک ہی قربانی ہے تو اپنے گھر اس کو زندہ کرنا, یہ شعار ہے, یہ شعار ہے دین کا, یہ علامت اور پہچان ہے. اس کو اپنے گھر ایک سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں آپ جہاں جی چاہے باقی زائد کو بھیجیے, کوئی بات نہیں, لیکن ایک جو شعار ہے دین کا, جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اپنے گھر زندہ کیجیے, چاہے یہاں زندہ کیجیے چاہے اپنے ملک میں جو ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس زندہ کیجیے. سجاد بھائی آپ لے جہاں بیوی بچے ہوں وہاں زندہ کیجیے, زیادہ بہتر. جزاک اللہ خیر شیخ. میں ابھی یوٹیوب کے سوال لے رہا ہوں اور دوسرے کچھ سوالات جو آئے ہیں وہ بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں, حالانکہ ابھی اذان اس میں جو ہے معاملہ یہ ہوتا ہے, جو ہم قربانیاں دیتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کس کی قربانی ہے, دھڑا دھڑ کاٹتے, قربانی کے نام پر کاٹتے چلے جاتے ہیں. پہلے دن کر رہے ہیں, دوسرے دن کر رہے ہیں, تیسرے دن کر رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہوتا. اور جب تک قربانی نہ ہو تب تک ناخن تراشنا, بال کاٹنا منع ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں, بھائی کس دن ہم کاٹ رہے ہیں اپنے بال, اپنے ناخن کیسے تراشیں, کچھ پتا نہیں رہتا. اور وہاں بھی کوئی نیت وت نہیں کرتا یہ فلاں صاحب کی قربانی ہے, بس ذبح کرتے, قربانی ہے بس ذبح کرتے چلے جاتے ہیں. یہ سب بڑی گڑبڑیاں ہوتی ہیں اس میں اجتماعی قربانیوں میں. جی
अजान शुरू हो गई है, वैसे कोशिश इसलिए करते मैंने हैं ये कि कहा था कि लोगों को दे दें, वो अपनी कुर्बानी करें, उनको बकरा दे दें, वो कीमत दे दें, जहाँ ले जाएं खरीदें, कुर्बानी करें अपनी। तो इससे होगा आपको भी सवाब मिल जाएगा, उनको भी सवाब मिल जाएगा, वरना उनको सिर्फ गोश्त खाने को मिलेगा, सवाब से महरूम रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख सवाल ये है कि अगर बीवी कोई बिजनेस करती है तो क्या शौहर उसको उसका सपोर्ट करना चाहिए या उसके खिलाफ रहना चाहिए? नहीं, अगर बीवी बिजनेस करती है और जायज बिजनेस है तो शौहर को सपोर्ट करना चाहिए, क्यों मुखालफत करें? जी, बशर्ते वो जायज बिजनेस हो। हाँ, बशर्ते कि जायज बिजनेस हो। जी, यहाँ सवाल है, बीवी शौहर को वजू के हाथ में हाथ मिलाए या टच करने नहीं देती, क्योंकि वजू की है तो अपने शौहर को हाथ करने नहीं, सही बात यह है कि टच करने से वजू नहीं टूटता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा लेते थे और मस्जिद चले जाते थे, वजू नहीं कर सकते। सवाल ये है, बीवी को बोसा लेने से वजू नहीं टूटता तो टच होने से वजू टूट जाएगा? जी, ये कौल मरजू है, वजू टूटने का कौल मरजू है, राजे कौल यही है कि वजू नहीं टूटता औरत को छूने से। जी, बीवी कहती है कि मैं शौहर का सारा काम करती हूँ, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की सफाई करना, ये मोहब्बत है, इसलिए जबान से मोहब्बत का इजहार करनी और बार बार मिलने यानी गले मिलने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब वसाइल है। ये क्या मतलब, क्या दिल में मोहब्बत हो उसका इजहार ना हो? जुबान पर जो दिल में बात होती है वो जुबान पे आती है, जो दिल में बात होती है वो जुबान पे आती है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। अगर दिल में किसी से मोहब्बत है तो उसका भी इजहार होगा, अगर दिल में किसी से अदावत है तो उसका भी इजहार होगा, उसको छुपाया नहीं जा सकता। इसकी क्या जरूरत है? नहीं, ये सब चीजें हैं, ये वसाइल हैं, दराए हैं प्यार मोहब्बत को मजीद बढ़ाने का। बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत कौन से उम्र तक करना चाहिए और कौन तक से? करना चाहिए। प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, शुरू से लेकर आखिर तक, मरने तक, दम तक जो है, एक बूढ़े को बुढ़िया के गोद ही में सुकून मिलता है, तो बुढ़िया को अपने बूढ़े के पास ही सुकून मिलेगा, ये वाज़ेह होना चाहिए। जी, तो प्यार मोहब्बत का मामला मरते दम तक है मियाँ बीवी का। जी, शादी के बाद जवानी में बहुत प्यार मोहब्बत किए, औलाद भी हुई, उस पर वक्त सर्फ किया, फिर अब दिन रात अल्लाह ताला के जिक्र में निकालना चाहिए, ऐसा कहते हैं। किसने कहा ये गलत? वो भी अल्लाह का जिक्र है, मियाँ बीवी का ताल्लुक भी अल्लाह का जिक्र है, वो भी नेकी का काम है, सदका कहा अल्लाह के वसल्लम ने। जी, वो भी अल्लाह का जिक्र है। जी, शौहर के बुलाने पर भी बीवी शौहर के पास प्यार मोहब्बत करने नहीं जाती, तो गलत है, गुनहगार है, ऐसी बीवी गुनहगार है। बीवी शौहर के बुलाने पर भी हम बिस्तरी के लिए नहीं जाती, कहती है कि उम्र हो चुकी है, जैसे 50 साल के बाद नहीं ऐसा। गलत है, ये सब गलत चीजें हैं, गलत फलसफे हैं, ये जहालत है, दीनी तालीम ना होने की वजह से ये तमाम चीजें पैदा होती हैं। नहीं, बीवी कहती है अभी मेरी उम्र हो गई है, बीवी कहती है मेरी अभी उम्र हो गई है, मैं शौहर के साथ खेल नहीं सकती। नहीं खेल सकती तो जाओ, छोड़ो, जो शौहर के साथ नहीं खेल सकती और शौहर को दूसरी शादी करेगा, तुम जाओ, उसके लिए भी तो तैयार नहीं हो कि दूसरी शादी कर लो। जी शेख, शेख वैसे और सवालात काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की तंगी है, इसलिए हम यहाँ वक्त स्टॉप करते हैं, क्योंकि 5 मिनट में जमात है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर लिया और काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझाया इस टॉपिक में। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो आपने हमें बताया है उस पर हम कोशिश करें जितने हद तक हम अमल कर सकें, ताकि हमारी शादीशुदा जिंदगी भी खुशगवार गुजरे। जज़ाकल्लाह खैर शेख, इंशाअल्लाह फिर